بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اپنی وفات سے قبل ایک والد نے اپنے بیٹے سے کہا، میری یہ گھڑی میرے والد نے مجھے دی تھی جو کہ اب 200 سال پرانی ہو چکی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ یہ میں تمہیں دوں کسی سنار کے پاس لے جاؤ اور اس سے کہو کہ میں اسے بیچنا چاہتا ہوں، پھر دیکھو وہ اس کی کیا قیمت لگاتا ہے۔ بیٹا سنار کے پاس گھڑی لے گیا۔ واپس آ کر اس نے اپنے والد کو بتایا کہ سنار اس کے 25,000 قیمت لگا رہا ہے کیونکہ یہ بہت پرانی ہے۔ والد نے کہا کہ اب گروی رکھنے والے کے پاس جاؤ۔ بیٹا گروی رکھنے والے کی دکان سے واپس آیا اور بتایا کہ گروی رکھنے والے اس کے 1,500 روپے قیمت لگا رہے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ استعمال شدہ ہے۔ اس پر والد نے بیٹے سے کہا کہ اب عجائب گھر جاؤ اور انہیں یہ گھڑی دکھاؤ۔ وہ عجائب گھر سے واپس آیا اور پرجوش انداز میں والد کو بتایا کہ عجائب گھر کے محتمم نے اس گھڑی کے 8 کروڑ قیمت لگائی ہے کیونکہ یہ بہت نایاب ہے اور وہ اسے اپنے مجموعے میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر والد نے کہا، میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صحیح جگہ پر ہی تمہاری صحیح قدر ہوگی۔ اگر تم غلط جگہ پر بے قدری کیے جاؤ تو غصہ مت ہونا، صرف وہی لوگ جو تمہاری قدر پہچانتے ہیں وہی تمہیں دل سے داد دینے والے بھی ہوں گے۔ اس لیے اپنی قدر پہچانو اور ایسی جگہ پر مت رکھنا جہاں تمہاری قدر پہچاننے والا نہیں۔ احساس کیا ہے؟ احساس لفظ بذات خود اتنا نرم اور نازک ہے کہ بولتے ہوئے بھی اپنا احساس دلاتا ہے۔ جب لفظ اتنا اچھا ہو تو پھر یہ جذبہ اور اس کی کیفیت کتنی ہی پرکیف اور احساس ہوگی۔ آج کے دور میں احساس کا جذبہ شاذ و نادر ہی دکھائی دیتا ہے، اور جو لوگ یہ جذبہ رکھتے ہیں ان کے دل نرم ہوتے ہیں، کیونکہ جن کے دل سخت اور مردہ ہوں وہ اس کیفیت سے نا آشنا ہوتے ہیں۔ احساس کرنے اور کروانے والے لوگ بہت قیمتی اور لاجواب ہوتے ہیں۔ جو احساس کا قرب حاصل کرتے ہیں ان کی منزلیں بھی روشن اور ہموار ہوتی ہیں، اور رشتوں کی گہرائی کا احساس الفاظ سے نہیں برتاؤ اور رویے سے ہوتا ہے، کیونکہ احساس سے ہی رویے بنتے ہیں۔ محترم اشفاق صاحب فرماتے ہیں کہ فاتحہ لوگوں کے مرنے پہ نہیں، احساس کے مرنے پہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ مر جائیں تو صبر آ جاتا ہے مگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے۔